کس قدر افسوسناک بات ہے کہ زندگی کے سبق ہمیں اس وقت ملتے ہیں جب وہ ہمارے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ آسکر وائلڈ۔ ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں میں سب سے پہلا چکلا محمد تغلق نے اپنی راج دہانی دولت آباد کے نزدیک ترب آباد کے نام سے قائم کیا۔ ہر روز عصر کے وقت چکلے کا چودھری وسطی برج میں آ بیٹھتا۔ تمام رنڈیاں اور گویے باری باری مجرا بجا لاتے۔ پھر جب سورج ڈوب جاتا تو بازار سجتا، خریدار آتے۔ اسی رامش و رنگ میں صبح ہو جاتی۔ امیر شمس الدین تبریزی سب سے بڑا درباری گویہ تھا، جس کے ماتحت دربار کی 20 رنڈیاں اور گویے تھے۔ اس دور کے چکلوں کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہی عمارتوں اور رنڈیوں کے کوٹھوں میں اکثر و بیشتر مکانی قرب رہا۔ تمام چکلے ملک یا صوبے کی راج دہانی کے اس حصے سے ملحق ہوتے جہاں قلعہ ہوتا یا امرائے سلطنت کے محل۔ مثلاً شہنشاہ اکبر نے آگرہ میں فتح پور سیکری کے پاس رنڈیوں کے لیے شیطان پورہ آباد کیا تھا۔ دہلی میں چاندنی چوک اور قلعہ معلیٰ سے ملحق چاوڑی بازار تھا۔ لکھنؤ کا چکلا واجد علی شاہ کی عمارتوں کے نزدیکی راستے پر ہے۔ خود لاہور کو دیکھیے، شاہی قلعہ اور لاہور کے چکلے میں چند ہی قدم کا فاصلہ ہے۔ اب امتداد زمانہ سے لاہور کی ہیئت گزائی کافی زیر و زبر ہو چکی ہے، لیکن شہر کی جغرافیائی بناوٹ سے اس کے آثار اب بھی مل جاتے ہیں۔ قلعے کی پیٹھ پر بارود خانہ تھا، اس سے آگے موتی بازار، نشیبی سمت پر شاہ عالمی دروازہ اور دائیں کو مڑ کے چکلا، جو آج بھی بازار چوک چکلا کہلاتا ہے۔ چوک چکلا سے لوہاری دروازے کو نکل آئیے تو انارکلی بازار ہے۔ اس فرضی طوائف ہی سے جہانگیر کے عشق کی داستان منسوب کی جاتی ہے۔ قریب نصف صدی پہلے انارکلی میں طوائفیں بیٹھا کرتی تھیں۔ لاہور میونسپلٹی کی تجویز پر ان کو اٹھا دیا گیا۔ اس وقت سے ہیرا منڈی کا علاقہ ان کے لیے مخصوص ہے۔ چکلا کا لفظ کیوں کر وضع ہوا، اس پر لسانیات کے ماہر ہی وثوق سے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ لغت میں چکلا کے معنی قہوہ خانہ کے ہیں۔ اس کا مادہ چکیدن ہوا، جس کے معنی جانور کے اڈے پر بیٹھنے کے ہیں۔ دو مصدر اور ہیں، چکاندن اور چکانیدن، جو ٹپکانے کے معنی میں آتے ہیں۔ چکلا کا لفظ ان سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے۔ خود چک کا لفظ مختلف المعانی ہے، زمین کے معنی میں بھی آتا ہے اور مردانہ عضو کے لیے بھی۔ اسی طرح چکلا کی املا غور طلب ہے۔ صحیح املا چکلا ہے ہے کے ساتھ یا چکلا الف کے ساتھ۔ پہلی صورت میں لا کے معنی پردہ کے ہیں اور دوسری صورت میں لا یعنی الف کے ساتھ انگوری شراب کو بولتے ہیں۔ ان مختلف المعانی اشکال پر غور کرنے سے یہ خیال ہوتا ہے کہ چکلا کی معنوی خصوصیت انہی الفاظ میں کہیں نہ کہیں ضرور ہے۔ آہستہ آہستہ رنڈیوں کے صفاتی ناموں میں ان کی پیشہ ورانہ بو قلمی سے اضافہ ہوتا گیا، بالخصوص اس دور میں جب سلطنت اودھ پر شجاع الدولہ اور پھر واجد علی شاہ کا پرچم لہرا رہا تھا، اور دہلی میں محمد شاہی امراء عورتوں کو چوسر کی نردیں سمجھتے تھے۔ اشرف صبوحی کے الفاظ میں، شہزادے پانی میں پالتی مارے ہوئے بیٹھے ہیں، ایک زانو پر پیچوان لگا ہے، دوسرے پر رنڈی بیٹھی ہے، دھواں اڑاتے اور ملہار سنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ زمانہ سلطنت کی ویرانی کا تھا۔ صرف ظاہری رسموں اور معنوی رواجوں کا تنتنا باقی تھا۔ جس نسبت سے بازو کی قوت گھٹتی گئی، اسی نسبت سے زبان کی نزاکت بڑھتی گئی۔ جن کا پیشہ ناچنا اور گانا تھا، ان کو طوائف کہا گیا۔ جن کا کاروبار بدن کی فروخت ٹھہرا، وہ کسبیاں کہلائیں یا کنچنیاں، جو محض بازاری مال تھیں، یعنی روپے اور جسم میں تبادلہ کرنے والی ٹکیائیاں ٹھہریں۔ ان کے لیے بیسوا، رنڈی، پاتر اور ویچیا کے لفظ بھی مستعمل ہیں، جن میں ایک باریک سا معنوی فرق ہے، اور اب تو بعض کمین ذاتیں بھی ان میں محسوب ہو جاتی ہیں، مثلاً میراسنیں، ڈومنیاں اور پیرنیاں وغیرہ۔ کنچن کوئی ذات نہیں، صرف پیشے کی رعایت سے ایک ذات بن گئی ہے، اور اب ہر اس جمعیت انسانی کو کنچن کہتے ہیں جن کا تعلق طوائفوں اور کسبیوں کے خاندان سے ہوتا ہے۔ شجاع الدولہ اور واجد علی شاہ کے لکھنؤ نے طوائفیت کی مختلف شاخوں کو پروان چڑھایا۔ شاہی عیش طلبیوں نے چکلے کی نوعی تہذیب اور ارباب نشاط کے مخصوص تمدن کو زندگی کے بالوں پر بخشے، جس سے دیکھتی آنکھوں ایک ایسا معاشرہ پیدا ہو گیا کہ مسلمان بادشاہوں کی پوری تاریخ میں طوائف کے عروج کی اتنی بڑی مثال نہیں ملتی۔
شجاع الدولہ نواب صفدر جنگ کا بیٹا تھا۔ جب اس کی انگریزوں سے صلح ہو گئی تو اس نے فیض آباد کا سفر اختیار کیا۔ احمد خان بنگش نے اس کو قصد سفر سے پہلے 3 نصیحتیں کیں۔ اولاً مغلوں پر اعتبار نہ کرنا، ثانیاً فیض آباد کو دارالحکومت بنانا، ثالثاً خواجہ سراؤں سے کام لینا۔ شجاع الدولہ نے ان تینوں باتوں کو آویزۂ گوش بنا لیا۔ پہلا کام یہ کیا کہ فوج کی کمان خواجہ سراؤں کو سونپ دی۔ سب سے بڑے ڈویژن میں 14,000 سپاہی تھے جن کی وردی کا رنگ سرخ تھا۔ خواجہ سرا بسنت علی خان کو ان کا کمانڈر بنایا۔ اسی نام کے ایک دوسرے خواجہ سرا کی ماتحتی میں 1,000 سیاہ پوش گھوڑ سوار تھے۔ خواجہ سرا عنبر علی کی زیر ہدایت 500 گھوڑ سواروں کا دستہ اور خواجہ سرا محبوب علی کی ماتحتی میں 500 شاہ سواروں کی 4 پلٹنیں۔ ایک اور خوش چہرہ خواجہ سرا لطافت علی کے ماتحت فوج کے اتنے ہی دستے تھے۔ علاوہ ازیں شجاع الدولہ کے دربار میں بہت سے زنانہ اور مردانہ طائفے تھے۔ شرر مرحوم نے لکھا ہے کہ شجاع الدولہ کا دل ہمیشہ خوبصورت عورتوں اور دل فریب رقاصاؤں کے بانک پن کا شکار رہا۔ تمام شہر اور اس کے کوچہ و بازار طوائفوں سے پر تھے، یہاں تک کہ سلطنت کا چپا چپا الناس علی دین ملوکہم کی جلوہ گاہ بنا ہوا تھا۔ کئی نامور ڈیرہ دارنیاں تھیں جن کے ہمراہ عالی شان خیمے رہتے تھے۔ جب شجاع الدولہ سلطنت کے مختلف اضلاع کا دورہ کرتا تو بادشاہ کے ہمراہ خیمے بھی ہوتے، جہاں جی چاہتا خیمے لگا دیے جاتے۔ محفل جمتی، آنن فانن رقص و نغمہ کا چمن آراستہ ہو جاتا۔ واجد علی شاہ کے عہد میں شجاع الدولہ کا لگایا ہوا پودا ایک تناور درخت بن گیا، حتیٰ کہ واجد علی شاہ اور لہب لعب ہم معنی الفاظ ہو گئے۔